کہا تھا کہ لاکھ برا مدعی چاہے تو کیا ہوتا ہے، ارے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یہ تو مشیت الہی تھی۔ حضرات، ایک غلام حسین کا اتنا اونچا مقام ہو سکتا ہے؟ دنیا کی سرزمین پہ مذہب اسلام کے چاہنے والوں پہ 2 مرتبہ پانی بند ہوا ہے۔ کئی مرتبہ؟ اور 2 جگہ۔ ایک تو کربلا میں امام حسین پہ پانی بند کیا، اور دوسرے میں اجمیر کی سرزمین پہ غریب نواز پہ پانی بند کیا۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ غلام حسین غریب نواز انا ساگر کے کنارے نہیں گئے، غلام کو کہا جاؤ اور کہو کہ اے انا ساگر چل تجھے خواجہ پیا بلا رہے ہیں، جا کے کہہ دینا۔ آواز غریب نواز انا ساگر میں نے نہیں سنا، جانے والا غلام جا کر پیغام دیا کہ غریب نواز بلا رہے ہیں، لہر مارا۔ سبحان اللہ۔ جھومتا ہوا غریب نواز کے کٹورے میں حضرات گرامی مکمل پانی آ گیا اور بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوا۔ ہم آپ سے بلا تمہید بغیر ٹائم پاس کیے آپ سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارے اجمیر کے غریب نواز غلام حسین خواجہ کا یہ عالم ہے تو امام حسین کا عالم کیا ہوگا؟ زمانے کا عاشق نے کہا تھا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب کربلا میں پانی کو بند کیا گیا تو جانتے ہیں امام حسین 3 دن کے پیاسے ہیں، بادل آ کر امام حسین سے فریاد کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے کہ کربلا میں یہ بادل نے آ کر کہا اے حسین شہنشاہ صبر و رضا۔ بادل کہہ رہا ہے کہ کربلا میں یہ بادل نے آ کر کہا اے حسین شہنشاہ صبر و رضا۔ آپ آقا ہیں ارشاد فرمائیے، آپ آقا ہیں ارشاد فرمائیے، بوند کیا میں سمندر اٹھا لاؤں گا۔ آپ آقا ہیں ارشاد فرمائیے، بوند کیا میں سمندر اٹھا لاؤں گا۔ درود پاک جلدی پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ مردہ گمان بھی مت کرو، بے شک وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ تجھے شعور نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ سکو۔ اور زمانے کا عاشق نے کہا، اعلان فرمایا حضرات گرامی ہمیں اور آپ کو پیغام فکر دیا امام عالی مقام کے حساب سے کہ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے، میرا حسین قیامت کی صبح تک حضرات گرامی زندہ رہے گا۔ اگر آپ تھوڑا سا توجہ دیے اور دھیان کو رکھا تو انشاءاللہ آپ کے ذہن تک اس بات کو میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، ہم شروع ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات
ابھی ذہن کے اندر بات ڈھوک نہیں رہی ہے کہ ہم آپ کے سامنے آپ کے دل و دماغ میں کون سی بات کو پیش کریں، یزید کے باپ کی بات کریں یا یزید کی بات کریں یا امام حسین کی بات کریں یا اور مظلوم کربلا کی بات کریں۔ حضرات آپ کو بخوبی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرات یقیناً جو ہے یزید پیدا کیسے ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پرانے زمانے کے لوگوں نے کہا تھا کہ ولی کے گھر میں شیطان بھی پیدا ہوا کرتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ارے جس گھرانے میں اللہ کے نبی آخری بن کر پیدا ہوئے، تشریف لائے، اس گھر کا ابو جہل نبی پر ایمان نہیں لا سکا، تو بتائیے کیا وہ شیطان نہیں تو کیا تھا؟ لیکن برادران ملت اسلامیہ، اب دیکھیے آپ ذہن کے اندر جلدی میں یقیناً سے حضرات گرامی جمع لیجئے کہ یزید پیدا کیسے ہوتا ہے، یزید کا باپ کا نام کیا ہے؟ تو سن لیجئے، یزید کے باپ کا نام تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات یہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، بہت بڑے چہیتے رسول ہیں، بہت بڑے خدا کے نیک بندے ہیں، عبادت گزار ہیں۔ ان قریب وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، برادران ملت اسلامیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنے آپ کو مصرف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان قریب ایک وقت ایسا گزرا کہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ بار ہیں اور سارے صحابی رسول بیٹھے ہوئے ہیں گھیر کر کے، بیچ میں سرکار جلوہ بار ہیں۔ جیسے تمام ستاروں کی طرح بیچ میں چاند ہوا کرتا ہے، ویسے میرے آقا جلوہ بار ہیں، صحابہ سے کلام کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ جاتے ہیں۔ آپ نے کیا دیکھا؟ محبت حسین میں، محبت امام حسن میں آپ نے ایک نواسے کو ایک جانب پہ بیٹھایا، ایک نواسے کو دوسرے جانب پہ بیٹھایا، امام حسن کو داہنے جانب بیٹھایا، امام حسین کو بائیں جانب بیٹھایا اور دونوں سے پیار کر رہے ہیں۔ سارے صحابہ کی ماتھے کی آنکھیں دیکھ رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی ان دونوں نواسوں کو کبھی سونگھ رہے ہیں اور کبھی چوم رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کبھی آپ ان حسنین کو بلا شبہ آپ سنتے ہیں اور کبھی چومتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تجھے معلوم نہیں ہے، یہ تو میری محبت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جب دنیاوی محبت مجھے ستاتی ہے تو میں حسین کو چوم لیا کرتا ہوں، اور اے لوگوں جب میری طبیعت جنت کی خوشبو لینا چاہتی ہے تو میں حسین کو سونگھ لیا کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کے جسم مبارک سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ حضرات اپنی بھی طبیعت بہلا رہے ہیں، دل کو بہلاتے نظر آ رہے ہیں، سارے صحابہ ماتھے کے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے جانب سے حضرت جبریل امین آتے ہیں اور آنے کے بعد فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ ان دونوں نواسوں سے پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، پیغام یہ ہے کہ آپ ہی کی امت کے لوگ بلا شبہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر امام حسین کو شہید کریں گے اور آپ کے نواسے امام حسن کو زہر جو ہے دے کر کے شہید کیا جائے گا۔ اور یا رسول اللہ، اس جگہ کی مٹی میں لے کر آیا ہوں جس کو کربلا کہا جاتا ہے، اس مٹی کو آپ حفاظت سے رکھیں، اور پیغام یہ ہے کہ جس دن یہ مٹی لال ہو جائے گی اس دن امام حسین کا آخری دن ہوگا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات اتنا جب سننا تھا کہ میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، سارے صحابہ رونے لگے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی آپ مسکرا رہے تھے، آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر ہم سب کے سب اپنی دل کو بہلا رہے تھے، لیکن یا رسول اللہ ابھی آپ کے آنکھوں میں آنسو آنے کا وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، لوگوں سنو، ابھی جبریل امین آئے تھے اور آنے کے بعد پیغام دیا ہے کہ ان نواسوں سے پیار کر رہے ہیں، ایک کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، ایک کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کے شہید کیا جائے گا، لہذا وہ ہماری ہی امت کے لوگ ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، لوگوں سنو، ارے اور نبیوں کے زمانے میں اور نبیوں کے امت میں 72 فرقے ہوئے ہیں، لیکن ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ حضرات گرامی، نتیجہ کیا ہوا؟ اب اتنا سننا تھا کہ سارے صحابی رونے لگے، برادران ملت اسلامیہ، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی امت کا انسان ان کو شہید کرے گا جن کے لیے آپ نے جنت سے جوڑا منگایا تھا، یا رسول اللہ ان کو شہید کرے گا جن کو آپ نے کاندھے مبارک پہ بیٹھ کے چکر لگوایا تھا، کہا یا رسول اللہ ان کو شہید کرے گا جن کو آپ نے زلف مبارک کو پکڑایا تھا، یا رسول اللہ
ہم نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب آپ کا بیٹا پیاسا حسین ہوا کرتا تھا اور کہتا تھا نانا جان پیاس لگی ہے پانی کی ضرورت ہے، تو یا رسول اللہ آپ اپنی زبان مبارک کو امام حسین کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے بیٹا چوس لو پیاس بجھ جائے گی۔ یا رسول اللہ آپ کی امت کا انسان جو ہے اسے شہید کرے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں انہیں ہاں ویسے ہی شہید کیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا، ایک کے بعد دیگرے صحابی رسول اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا وہ میرا بیٹا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں نہیں۔ کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہوگا؟ کہا نہیں۔ یعنی تمام صحابی پوچھ رہے ہیں، سبوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہمارا بیٹا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں نہیں۔ ان قریب آخر میں حضرت امیر معاویہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا وہ میرا بیٹا ہوگا جو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کے انہیں شہید کرے گا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں امیر معاویہ وہ تیرا بیٹا ہوگا۔ حضرات اب دیکھیے یزید پیدا کیسے ہو رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک صدمہ امیر معاویہ کے دل پہ گزرا ہے، انہوں نے اپنے دل کو سمجھایا اور کہا کہ چلو میرا بیٹا جو ہے شہید کرے گا۔ ایسا میں کرتا ہوں کہ اب تک میں نے شادی نہیں کی ہے، میں مکمل زندگی شادی ہی نہیں کروں گا، جس کی بنیاد پہ نہ شادی کروں گا نہ یزید جو ہے بیوی آئے گی نہ یزید کمینہ پیدا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ عہد کر لیا، لیکن یہ تو مشیت الہی ہے۔ زمانے کا عاشق نے کہا تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اور نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، اور جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ درود پاک پر ہی آگے بڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی انہوں نے تہیہ کیا، یقیناً کیا کہ نہ میں شادی کروں گا نہ یزید پیدا ہوگا نہ امام حسین کی شہادت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو منظور خدا تھا وہ تو ہونا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی شدید طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے علاج کرنا شروع کیا، بیماری ٹھیک ہونے کے بجائے اور طبیعت جو ہے بگڑتی چلی گئی۔ المختصر ڈاکٹر کا بورڈ بیٹھتا ہے اور سارے ڈاکٹروں نے مشورہ کیا، ہم لوگوں نے مل کر علاج کیا، لیکن امیر معاویہ کی حالت بدلی نہیں بلکہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آخر ان کو کون سی بیماری ہے اور ان کو کیسی دوا دی جائے جس کی بنیاد پہ ان کی طبیعت ٹھیک ٹھاک ہو جائے؟ ڈاکٹروں نے مشورہ کیا، حضرات گرامی بات طے ہوئی کہ اب ایک ہی دوا ان کی باقی رہ گئی ہے، اگر اس دوا کا انتظام کر لیتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ اور حضرت امیر معاویہ ہیں، اکثر روتے رہتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا تھا اے امیر معاویہ اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کو بچپنے میں اتنا رونا کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بھیانک بیماری ہو گئی ہے، لوگوں سنو روتا اس لیے ہوں، روتا ہوں تو زندگی کے لیے نہیں روتا ہوں، روتا ہوں تو اس لیے روتا ہوں کہ جتنی لذت جو ہے مجھے خدا کی عبادت کرنے میں آتی ہے اتنی لذت مجھے اور کام کرنے میں نہیں۔ بلا شبہ میں سوچ رہا تھا کہ کچھ دن کی زندگی اور لمبی ہو جاتی تو میں خدا کی عبادت کچھ اور کر لیتا، اس غم میں روتا ہوا نظر آتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ تو لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے پاس کر دیا ہے، اس بیماری کے علاج جو ہے آپ کے لیے شادی ہے۔ اے امیر معاویہ عبادت کی بنیاد پہ زندگی مانگنا چاہتے ہیں خدا سے تو آپ کو شادی کا انجام دینا ہوگا، لہذا اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے شادی کر لیتے ہیں۔ المختصر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے نطفے سے ان کے بیوی کے کوکھ مبارک میں یزید کا حضرات گرامی وجود ہوتا ہے۔ لہذا چند مہینوں کے بعد جب دنیا کے سرزمین پہ یزید پیدا ہوا، حضرت امیر معاویہ کوفہ کے مقام پہ امامت کا کام کر رہے ہیں، آپ وہاں قوم کے رہبر بن کر زندگی گزار رہے ہیں، راستہ بتانے والے بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ امیر معاویہ کو صدمہ پہنچا ہے، آپ وہاں امامت فرماتے رہے۔ ان قریب جب آپ کو جاگنے کا وقت آ گیا، آپ جب مرگے بستر پہ لیٹ گئے تو کمینہ یزید کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بیٹا یزید سنو ایسا کرنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم امامت کے منزل پہ مت جانا، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم جو ہے حکومت کرنے والا بننے کی کوشش مت کرنا۔ اے بیٹا اگر جب میرا انتقال ہو جائے تو تم ایسا کرنا کہ مدینہ منورہ میں خبر بھیج کر امام حسین کو بلا لینا اور ان کو اپنا امام تسلیم کر لینا، جب وہ آ جائیں
ان کا قدر کرنا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ آپ ہی تیرا ہی بیٹا جو ہے شہید کرے گا، بیٹا ایسا ہرگز مت کرنا، ورنہ اگر امام حسین کے ساتھ ایسا تو نے پیش کر دیا معاملہ تو حشر کے میدان میں تجھے منہ دکھانا ہوگا۔ اے بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ اس نواز امام حسین کو اللہ کے نبی نے اپنے کاندھے پہ سوار کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے لیے جنت سے جوڑا منگایا ہے۔ اے بیٹا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جمعے کے دن اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، امام حسین کی جب آمد بچپنے کی صورت میں ہو گئی تو میرے آقا نے آمد حسین پہ خطبہ کو بند کر کے ممبر پاک پہ بیٹھ کر انہوں نے اپنے کلیجے سے حسین کو لگایا تھا اور کہا تھا الحسین وانا منی من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور حسین سے میں ہوں بلا شبہ۔ اے بیٹا ہرگز ایسا کام مت کرنا۔ اس نے کہا بابا جان آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جیسا کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ویسا ہی ہم کریں گے، ویسا ہی ہم بجا لائیں گے۔ المختصر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند لمحہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پڑھا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات گرامی تجہیز و تکفین ان کو کرنے کے بعد حضرات یزید جب اپنے مقام پہ آتا ہے چاروں طرف نظر کو دوڑاتا ہے تو دوڑانے کے بعد دیکھتا کیا ہے کہ اگر میں حسین کو مدینہ سے بلا لیتا ہوں تو یہ مکمل کوفہ کی سلطنت حسین کا ہو جائے گا، یہ میرے باپ کی جائیداد ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اب وہ سوچ میں پڑا، بصرہ میں رہ کر کے حکومت کر رہا ہے۔ اس نے ابن زیاد کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے ابن زیاد ایسی ایسی بات ہے، اس میں ہم کو کرنا کیا چاہیے تاکہ ہماری سلطنت بچ جائے، ہماری کرسی بچ جائے، ہماری امامت کی جگہ بچ جائے۔ ابن زیاد نے کہا یزید زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرو کہ تم اپنے باپ کے مرنے کی خبر مدینہ منورہ میں امام حسین کو دو، جب خط لکھو گے امام حسین اس مقام پہ تشریف لائیں گے، ان سے کہنا یہ کہ اے امام حسین بابا جان کی وصیت تو تھی، مکمل کوفہ گواہ ہے، لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ آپ وہاں سے آ گئے ہیں تو آپ ہم کو اپنا امام مان لیجئے، لہذا اگر حسین تیری بات کو مان لیا تو یقیناً ایک کونا دے دینا زندگی گزارنے کے لیے، اور اگر نہیں مانے تو تم ایسا کرنا کہ کہنا حسین جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جب وہ آ جائیں گے نرغے میں لے لینا، ان پہ ظلم و تشدد کا بازار گرم کرنا اور انہیں شہید کر دینا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ کوفہ والے بھی گواہ ہو جائیں گے کہ باپ کے وصیت پر اس نے عمل کیا تھا۔ حضرات گرامی اب یزید جو ہے امام حسین کی خدمت میں خط لکھ رہا ہے اور کہتا ہے اے امام حسین ہم حضرت امیر معاویہ کے بیٹا یزید ہیں، ہمارا باپ جو ہے امامت کرتے کرتے دنیا کے سرزمین سے بلا شبہ خیر آباد کہہ دیا، آپ یہاں تشریف لائیے، یہاں ہمارا کوئی حامی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، ہم کو راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے یہاں امام بھی نہیں ہے، امامت کی جگہ خالی ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ تشریف لائیے۔ برادران ملت اسلامیہ حضرت امام حسین کی خدمت میں بلا شبہ خط پہنچتا ہے، امام حسین نے خط کو لیا ہے، لینے کے بعد اس کو پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد سارے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا اے لوگوں امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور کوفہ سے میرا بلاوا ہو رہا ہے، تم سبوں کا کیا مشورہ ہے؟ سبوں نے کہا امام حسین آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کو انہی ظالموں نے زہر دے کر کے شہید کیا تھا، اے امام حسین اندیشہ ہے کہ آپ کو بھی بلا کر نرغے میں لے کر آپ کے اوپر جان پہ ظلم کرے، لہذا امام حسین آپ مت جائیے۔ المختصر حضرات گرامی ایک دو نہیں بلکہ اس کمینہ نے 150 خط کو لکھا تھا، لہذا حضرت امام حسین سب کو سناتے رہے، سارا لوگ مانا کرتا رہا، 149واں خط مکمل ہو چکا ہے۔ حضرات اب تک امام حسین گئے نہیں ہیں، اب اس نے یزید نے حضرت گرامی ابن زیاد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے ابن زیاد 149 خط امام حسین کے خدمت میں بھیج چکا ہوں لیکن اب تک وہ نہیں آئے، ہوگا کیسے؟ تو اس نے کہا آخری خط لکھ دو، اور آخری خط میں لکھو، کیا لکھو گے؟ کہا بتاؤ کیا لکھنا ہے؟ کہا آخری خط میں یہ لکھو اے امام حسین آپ کی خدمت میں 149 خط میرا جا چکا ہے، آپ نے ایک خط پہ عمل نہیں کیا ہے، اب یزید کے طرف سے آپ کی خدمت میں میرا آخری خط جا رہا ہے، اگر اس پہ نہیں آئے تو آپ خود سمجھ لیجئے گا، سوچ لیجئے گا، اس میں لکھ دیجئے کہ کل حشر کے میدان
میں جب بری محشر کو اللہ قائم کرے گا